بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی باندی حضرت مشائطہ کا ایمان افروز واقعہ۔ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے آسمانوں پر لے جایا جا رہا تھا تو مجھے ایک پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ پاکیزہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشائطہ یعنی سنگار اور بال وغیرہ ٹھیک کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز وہ معمول کے مطابق فرعون کی بیٹی کا سنگار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے والا برش ٹنگی گر گیا۔ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اللہ سے مراد میرا باپ ہے، کیونکہ مصر میں فرعون خود کو رب کہلواتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، لیکن میرے اور تمہارے باپ دونوں کے رب اللہ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ میں یہ بات اپنے ابا کو فرعون کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا ہاں۔ اس لڑکی نے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے اور تمہارے دونوں کے رب اللہ ہے۔ فرعون نے یہ سن کر پیتل کی ایک بڑی دیگ کے متعلق حکم دیا کہ اسے آگ میں تپایا جائے۔ چنانچہ اسے تپایا گیا اور اس کے ذریعے آگ بھڑکائی گئی۔ پھر اس عورت اور اس کے بچوں کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر دی جائیں اور ہمیں دفن کر دیا جائے۔ عورت نے کہا، فرعون نے کہا ہاں، یہ تمہارا ہم پر حق رہا، یعنی ایسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس کے بچوں کو پہلے ڈالنے کا حکم دیا اور ایک ایک کر کے بچوں کو اس آگ میں اس عورت کے سامنے ڈالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بات جب اس کی گود کے آخری اور دودھ پیتے بچے پر پہنچی تو ماں اس کی معصومیت کی وجہ سے ذرا ہچکچائی تو وہ دودھ پیتا بچہ فوراً پکار اٹھا کہ اے اماں، اس آگ میں کود پڑ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ وہ آگ میں کود پڑی۔ تمہید ایک لمبی حدیث ہے جو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث میں معراج کی رات کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک عورت جو بڑی نیک اور مضبوط ایمان والی تھی، اس عورت کا قصہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معراج، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات آسمانی سیر کروائی، آسمانوں پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق نام کے جانور پر بیٹھ کر آسمان پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں پر گئے، جنت جہنم لوح محفوظ کو دیکھا، فرشتوں کی دنیا دیکھی، عجیب عجیب چیزیں معراج کی رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی۔ حدیثوں میں معراج کا قصہ بہت لمبا ہے
اس کو کسی دوسرے موقع پر ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں حدیث میں ایک عورت کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات مجھے آسمانوں پر لے جایا جا رہا تھا تو مجھے ایک بہترین خوشبو آئی۔ معراج کے سفر میں عجیب خوشبو، وہ کون سی خوشبو تھی؟ میری دینی بہنوں، سننے کے قابل عجیب بات ہے کہ معراج کے سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، یہ بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے بتلاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایمان تازہ کرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرعون کی بیٹی بناؤ سنگار کرنے والی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ فرعون کا سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون تو کافر تھا، ظالم تھا، بلکہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، سورہ نازیات کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر کے لوگ فرعون کو بڑا خدا مانتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بادشاہ مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے میری ایمان والی بہنوں۔ ایمان عجیب دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے جہاں چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ سنا ہے۔ وہ ایمان لے آئی۔ اسی طریقے سے فرعون کے گھر میں ایک خدمت کرنے والی عورت تھی، وہ بھی ایمان والی تھی۔ ہر فیشن کے پرانے زمانے میں کوئی تاریخ ملتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، فرعون کے زمانے میں بھی ایسا رواج تھا۔ یہ دنیا میں جتنی بھی فیشن ہے اس کے پرانے زمانے میں کوئی نہ کوئی تاریخ ملتی ہے۔ آج کل جو ایک رواج چل پڑا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، کتنا غلط کام کرتی ہے، گناہ کا کام کرتی ہیں۔ جیسے بلقیس کے قصے میں آپ نے سنا تھا کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہدیہ بھیجا تھا تو اس میں اس نے کچھ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بھی بھیجے تھے۔ لڑکیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہنائے تھے اور لڑکوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہنائے تھے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر فیشن کی کوئی تاریخ ہے۔ آج کل جس طرح بیوٹیشن عورتوں کے بال کے الگ الگ سٹائل بناتی ہیں تو اس میں فضول خرچی کر کے اپنے پیسوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے دوسری عورت کے پاس کنگھی کروانا جائز ہے۔ آج کل عورتیں روزانہ یا کبھی کبھی دوسری عورتوں کے پاس سر میں کنگھی کرواتی ہیں، تو یہ ایک عام رواج ہے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کے ساتھ شریعت کے قانون کے مطابق اگر دوسری عورت سے آپ کنگھی کروائے، بال ٹھیک کروائے، تیل لگوائے تو یہ ناجائز اور گناہ کا کام نہیں ہے۔ بہرحال فرعون کی لڑکیوں کو کنگھی کرنے کے لیے اور بالوں کی الگ الگ سٹائل کی خدمت کے لیے ایک عورت آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اس نے اس کی خدمت کرنے والی عورت کو ایمان عطا فرما دیا، لیکن وہ اپنا ایمان چھپاتی تھی، اس لیے کہ جو بھی ایمان لاتا فرعون اس کو سزا دیتا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایمان والی عورت فرعون کی بیٹی کے بال ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں سے بال ٹھیک کرنے والی کنگھی گر گئی۔ اس عورت نے وہ کنگھی زمین سے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے میں کنگھی اٹھاتی ہوں، ایسے کہا۔ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، جیسے اس مشائطہ نے کیا۔ کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ کوئی بھی چیز گر جائے تو بسم اللہ پڑھ کر اٹھاؤ۔ ہر چیز، ہر اچھے کام میں بسم اللہ کی عادت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ یہ حدیث اخرجہ ابو داؤد و نسائی فی سنن کبریٰ عن ابی ہریرہ۔ یہ ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے اور سنن کبریٰ میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی۔ ترجمہ: ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن کثیر، سورہ فاتحہ۔ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس سنت کی پابندی کرنی چاہیے، بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح عورتیں جب کھانا پکانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالیں، کھانا نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں، بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں اور بچے کو بسم اللہ سکھائیں۔ اس طرح اپنے روزانہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں محنت بہت کم ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے ہم اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھو، یہ فرعون کے یہاں کام کرنے والی غریب عورت ہے، لیکن کنگھی گر گئی تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو فرعون کی لڑکی کہنے لگی، ہاں ہاں، خدا تو میرا باپ فرعون ہے، تو میرے باپ کے نام سے کنگھی اٹھاتی ہے۔ اس عورت کی ہمت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ دینی بہنوں، اس کام کرنے والی عورت نے آج تک ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن آج اس نے ہمت کر ڈالی اور ہمت کر کے جواب میں کہتی ہے کہ خدا تیرا باپ فرعون نہیں ہے، تیرا باپ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ میرے اور تیرے باپ فرعون دونوں کے رب اللہ ہیں۔ اللہ ہی رب ہے واحد دونوں کا، جس پر میرا ایمان ہے۔ تیرا باپ فرعون مصر کا بادشاہ ہوگا لیکن خدا نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، میں اپنے باپ فرعون سے تیری فریاد کروں گی، اور اس نے دھمکی کے انداز میں کہا، میرے ابا کو بتلا دو کہ تو میرے ابا فرعون کو خدا نہیں مانتی، کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ وہ ایمان والی غریب عورت آج ہمت سے جواب دیتی ہے، ہاں جا، تجھے تیرے باپ فرعون کو کہنا ہو تو کہہ دے۔ کسی ہمت والی اور ایمان والی وہ عورت ہوگی، کیسی ہمت والی اور ایمان والی وہ عورت ہوگی۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے فریاد کر دی۔ فرعون کو غصہ آ گیا، میرے محل میں کام کرتی ہے، میری لڑکیوں کو کنگھی کرتی ہے اور مجھے اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ فرعون نے فوراً اس کام کرنے والی غریب عورت کو بلایا اور سوال کیا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی اور خدا ہے؟ وہ کیسی ہمت والی اور مضبوط ایمان والی عورت تھی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہاں، میرے خدا اور تیرے خدا ایک ہے، دونوں کا خدا۔ اور یہ ہمت ایمان کی برکت سے آئی۔ جب بندہ
جب کوئی بندہ ایمان میں پکا ہو کر اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں اور اس کو ہمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 14۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارے رب تو آسمان و زمین کے رب ہیں، ہم تو ہرگز اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم عقل سے دور کے لغو بات کہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الجہاد الی اللہ کلمۃ الحق تقال لامام جائر اخرجہ احمد عن ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا جہاد ظالم بادشاہ کو حق بات کہنا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح اور سچی بات اخلاص کے ساتھ موقع پر مناسب انداز سے کہہ دینی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میری دینی بہنوں، حق بات ہوتی ہے۔ شریعت کا قانون ہوتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو صحیح بات، صحیح ترتیب سے، صحیح طریقے سے ہمت کر کے بتلا دینی چاہیے۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں رہنی چاہیے۔ کبھی شوہر، کبھی باپ، بیٹا کوئی اور شریعت کے قانون کے خلاف بات کرے یا شریعت کے قانون کے خلاف کام کرنے کا حکم کرے تو ہمت کر کے اس کو بتلا دو کہ یہ غلط کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس عورت نے ہمت کر کے فرعون کو بتلا دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی ہوں، میرے رب اور تیرے رب ایک اللہ ہے۔ آزمائش کی شروعات۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اس کا غصہ اور بھڑک گیا اور اس نے پیتل کی ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا، پھر آگ بھڑکائی گئی اور اس کو خوب تپایا گیا۔ اس کے بعد اس عورت پر تکلیف آئی، ایمان کا امتحان شروع ہو گیا۔ دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عافیت میں رکھے۔ باقی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے رہتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 ہے۔ ترجمہ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ہم ان سب کو آزما چکے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور معلوم کر کے رہیں گے جو ایمان میں سچے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہیں گے، یعنی ظاہر کر دیں گے۔ بہرحال اس عورت کی بھی آزمائش شروع ہوئی۔ فرعون نے ایک بڑی دیگ منگوائی، اس کے نیچے آگ بھڑکوائی۔ اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک دودھ پیتا ہوا بچہ بھی تھا۔ فرعون نے حکم دیا اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس بھڑکتی ہوئی دیگ میں ڈال دو۔ ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے دشمنی۔ کتنا بڑا امتحان! ایک اللہ کو ماننے پر عورت کو اور اس کے بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اور وہ ان ایمان والوں کو صرف اس
وجہ سے سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے جو بڑے زبردست خوبیوں والے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان کی وجہ سے یہ دشمنی ہو گئی۔ دینی بہنوں، یہ کوئی آسان بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھے؟ لیکن یہ عجیب مضبوط ایمان والی عورت تھی، وہ گھبرائی نہیں، اس نے ایمان نہیں چھوڑا، فرعون کو خدا نہیں مانا۔ آخری عجیب خواہش، جب اس عورت نے دیکھا کہ اب تو میرے ایک ایک بچے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ڈال کر جلا دیا جائے گا اور آخر میں مجھے بھی آگ میں ڈال کر جلا دیں گے، تو اس عورت نے ہمت کر کے فرعون کو کہا کہ میری ایک آرزو اور تمنا ہے۔ فرعون نے پوچھا تیری کیا آرزو ہے؟ وہ عورت نے عجیب آرزو ظاہر کی، کہا کہ جب تو مجھے اور میرے بچوں کو جلا دیوے اور ہمارا بدن جل جاوے اور ہڈی باقی رہ جائے تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ لینا اور سب کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیری یہ آرزو پوری کریں گے۔ ماں کے سامنے سب بچوں کو آگ میں ڈالنا۔ آگ بڑک رہی ہے، بچوں کو لایا گیا، پہلے ایک بچے کو آگ میں ڈالا۔ دینی بہنوں، سوچو کیسا منظر ہوگا۔ ماں اپنی آنکھوں سے اپنے معصوم بچے کو جلتے دیکھ رہی ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بھائی کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ ایک بچے کو ڈالا، جل گیا، دوسرا، تیسرا، جتنے بھی بچے تھے تمام کے تمام بچوں کو آگ میں ڈالا گیا۔ آخر میں دودھ پیتے بچے کا نمبر آیا۔ دینی بہنوں، جب گوشت آگ میں جلتا ہے تو اندر سے جلنے کی بدبو آتی ہے، پیاز بھی جل جاوے تو بدبو آتی ہے، چاول بھی جل جاوے تو بدبو آتی ہے۔ سوچو اس ماں کے سامنے اس کے دودھ پیتے بچے کو اور اس کے دوسرے بچوں کو جب آگ میں ڈالا گیا، جلایا گیا، تو ان کے جلنے کی کیسی بدبو نکلی ہوگی اور اس ماں کے دل میں کیا حال ہوگا۔ اولاد کے لیے ماں کی محبت، ایک ماں کے لیے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں۔ کسی بھی بچے کی تکلیف ماں کے چین کو ختم کر دیتی ہے۔ میں اپنی نوجوان بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ ماں کے دلوں کو دکھ مت دو، ماں باپ کو مت ستاؤ۔ ایک ماں کو اپنی اولاد کا کتنا درد ہوتا ہے وہ اسی دن پتہ چلے گا جس دن تمہاری اولاد ہوگی۔ ماں کے دل میں اولاد کی جو محبت اور پیار ہوتا ہے اس کو دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دودھ پیتے بچے کی وجہ سے ماں کی ہچکچاہٹ، ایک ماں اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن ایمان کی خاطر صبر کر رہی ہے، مگر جب دودھ پیتے بچے کا نمبر آیا اور فرعون کے آدمی اس کی گود میں سے دودھ پیتے بچے کو کھینچنے کے لیے آئے کہ اس کو بھی آگ میں ڈال دیوے، تو ماں تھوڑی گھبرا گئی۔ دودھ پیتے بچے کی عجیب بات، میری دینی بہنوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچی اور نورانی زبان سے ہم کو یہ قصہ سنایا کہ جب ماں ہچکچا گئی تو دودھ پیتا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اپنی ماں کو ہچکچاتے ہوئے دیکھ کر وہ معصوم دودھ پیتا بچہ بولتا ہے، اے امی جان، اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کی یہ تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اس عورت نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تمام بچے جل گئے، دودھ پیتا بچہ بھی جل گیا، وہ عورت بھی اللہ کے نام لے کر آگ میں کود پڑی۔ پھر فرعون کی طرف سے اندازہ یہی کہ اس کی خواہش کو پورا کیا گیا کہ ماں اور بچوں کی جلی ہوئی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کی گئیں اور اس کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدبو کو خوشبو میں بدل دیا۔ میری دینی بہنوں، دنیا میں ایمان کے واسطے
ان کو جلایا گیا، ان کے گوشت میں سے جلنے کی بدبو نکلی، لیکن وہی بدبو آخرت میں اللہ نے بہترین خوشبو سے بدل دی۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشبو کو سونگا، وہی جلنے کی بدبو جنت کی خوشبو ہو گئی، اور ایسی عجیب و غریب خوشبو ہو گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشبو کو خود معراج کے سفر میں سونگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی دولت، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کے لیے اس کا ایمان سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنا ایمان سب کچھ، اپنی جان اور اپنا سب کچھ، دولت اپنی یعنی سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔